میں بڑے ادب سے ملتمس ہوں پاکستان سنی تاریخ ضلع راولپنڈی کے صدر محترم حضرت علامہ مولانا محمد عمران نظامی صاحب سے کہ وہ آئیں اور جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس پہ اپنی حاضری لگوائیں. اور میں دل کی اتھا گہرائیوں سے مجاہد اہل سنت اور ہمارے اہل سنت کی ایک جان جو پاکستان سنی تاریخ ضلع راولپنڈی میں جن کا فعال کردار ہے اور انہی کی کاوشوں پر آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک پورا علماء کرام کا گلدستہ جو ہے وہ ان کے ہم سفر ہے. میری مراد مجاہد اہل سنت قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری طاہر اقبال چشتی صاحب ان کو بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے جو ہے وہ خوش آمدید کہتا ہوں جن کی کاوشوں پہ یہ سارے مجمع اور یہ سارے گلدستے جو ہیں انہی کی کاوشوں پہ سجے ہوئے ہیں. اللہ تقریب کے حضور دعا ہے کہ رب لم یزل ان کو عمر خضری عطا فرمائے اور اسی طرح مسلک کے حقہ کے لیے جو ہے وہ جو خدمات سر انجام دے رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کے خدمات کو قبول کرے اور ان کو استقامت نصیب فرمائے. جناب حضرت علامہ مولانا محمد عمران نظامی صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مقام آخر والذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند پڑھیے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بحمدہ تعالی رب ذوالجلال کا کروڑا شکر ہے کہ جس مالک ارض و سما نے چند گھڑیاں ہمیں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا ذکر کرنے کی توفیق نصیب کی ہے. یقین جانیں اس وقت ہم دوہری جنت میں بیٹھے ہیں، ڈبل جنت میں، کیونکہ ایک تو مسجد جو ہے یہ بھی جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے اور دوسرا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی مجلس اور محفل بھی جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے. ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم مسجد کی ان چٹائیوں پہ بیٹھے ہیں، زمین کے اس فرش پہ بیٹھے ہیں. اللہ کی قسم نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اس وقت ہم ڈبل جنت میں بیٹھے ہیں. الحمدللہ آج کا یہ پروگرام پاکستان سنی تحریک کے زیر تمام نظام اسلام و تحفظ ناموس رسالت کانفرنس کے نام سے انعقاد پذیر ہے اور پاکستان سنی تحریک کی عظیم قیادت محترم المقام واجب الاحترام مجاہد اہل سنت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد طاہر اقبال چشتی صاحب
زیدہ شرفہ آپ تشریف فرما ہیں، اور ان کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس محفل کے خصوصی خطیب، ہر دل عزیز شخصیت، محترم المقام واجب الاحترام خطیب اہل سنت، مجاہد اہل سنت، حضرت علامہ مولانا محمد تنویر وارثی صاحب آپ کی تشریف فرما ہے، اور آپ کے اس علاقے کی جانی پہچانی شخصیت جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، محترم المقام واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا ریاض الرحمان صدیقی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، جو کہ تحصیل صدر ہے پاکستان سنی تحریک تلر سیدہ کے، آپ کی تشریف فرما ہے، اور ہمارے بہت ہی محترم اور مجاہد شخصیت اور آپ کے اس علاقے کی جانی پہچانی شخصیت جناب محترم بدر الزمان کیانی صاحب، جو آج کے اس پروگرام کے روح رواں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا اور آپ تمام دوست احباب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ جو آیت مقدسہ پڑھی، رب تعالیٰ فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات ایمان والوں کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ ایمان والوں کو، غیر ایمان کی بات نہیں ہو رہی، ایمان والے بندے کی بات ہو رہی ہے، بے ایمان کی نہیں ہو رہی، ایمان والے بندے کی بات ہو رہی ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین، نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات ایمان والے کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اور اسی آیہ مقدسہ کی وضاحت اور تشریح نبی کریم علیہ السلام نے اپنی حدیث مبارکہ سے فرمائی، فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، مجھے قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد کی جان ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب سے بڑھ کر، بلکہ کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر جب تک میں محمد عربی سے پیار نہیں کرتا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ پتہ چلا ایمان والا ہونے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی محبت سب سے پہلی شرط ہے۔ اسی لیے کلندر لاہوری علامہ اقبال بولے، انہوں نے کہا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر حامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ جب تک نبی کریم علیہ السلام کی محبت ہمارے دل میں بس رچ نہیں جاتی ہم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ نہ ہماری نمازیں قبول، نہ ہمارے روزے قبول، نہ ہمارے رکوع قبول، نہ ہمارے سجدے قبول، نہ کوئی عبادت قبول ہے، نہ کوئی ریاضت قبول ہے، نہ کوئی تسبیح قبول ہے۔ یہ ساری عبادات رب کی بارگاہ میں تب قبول ہوتی ہیں جب تک نبی کریم علیہ السلام کی محبت دل میں رچ اور بس نہیں جاتی۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ کٹ مروں جب تک شہ بطحا کی عزت پہ خدا گواہ ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ سامعین محترم، جب تک نبی کریم علیہ السلام کی محبت انسان کے دل میں نہیں آتی، انسان سجدے شیطان نے تھوڑے کیے تھے، سجدے، رکوع، نمازیں، عبادت، ریاضت عبداللہ ابن ابی کی تھوڑی تھی، لیکن کیا ہے، سینہ عشق مصطفیٰ سے خالی تھا۔ اگر سینہ عشق مصطفیٰ سے لبریز ہو جائے، حضور کا عشق اور حضور علیہ السلام کی محبت دل میں رچ بس جائے، اور پھر جب محبت ہو نا سینے میں کسی نہ کسی طریقے سے نظر آتی ہے، محبت نظر آتی ہے، محبت چھپ نہیں سکتی، عشق چھپتا نہیں ہے، محبت چھپتی نہیں ہے، نہ دبانے سے دبتی ہے نہ چھپانے سے چھپتی ہے، تو پھر نظر آئے گی۔ کیسے نظر آئے گی؟ چال ڈال سے، اٹھنے بیٹھنے سے، چلنے پھرنے سے، کھانے پینے سے، عمل سے، کردار سے محبت نظر آئے گی۔ اب ایک بندہ دعویٰ کرے، مجھے کہے کہ مولوی صاحب میں آپ سے محبت کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں،
اب میں کہوں یار ایک گلاس پانی پلا دے، کہ تو پانی تو نہیں پلا سکتا، محبت بڑی کرتا ہوں، بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، پانی پلانے کے اٹھ کر ایک گلاس پانی لانے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن محبت کرتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ آج غیر مسلم، آج دین کے دشمن، اسلام کے دشمن ہمارے اوپر مسلط کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم دین سے دور ہیں، ہم اسلام سے دور ہیں، ہم حضور کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے دور ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں سے دور ہے۔ ہم نے یہ حدیثیں تو پڑھی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، بہن بھائیوں سے بڑھ کر، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر، کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر، جب تک نبی کریم علیہ السلام سے پیار نہیں کرتے ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ لیکن الفاظ بھی ملتے جلتے، جو دھمکی حضور علیہ السلام نے دی وہ بھی اسی لیے الفاظ کے ساتھ ملتی جلتی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبع لما جئت بہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنی طبیعت کو میری شریعت کے تابع نہیں کر لیتا، جب تک اپنی طبیعت کو میری شریعت کے تابع نہیں کر لیتا ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ رکھیں ذرا اس حدیث پاک کو شیشہ بنا کے اپنے سامنے، کتنے ہیں ہم حضور سے محبت کرنے والے، کتنے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عملی محبت کرنے والے، اور کتنے ہیں ہم میں سے ایمان والے جو ترازو، جو کسوٹی، جو ترکڑی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی بتائی۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبع لما جئت بہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی طبیعت کو میری شریعت کے تابع نہیں کر لیتا۔ کتنے لوگ ہیں ہم جو اپنی طبیعت کو حضور کی شریعت کے مطابق چلا رہے ہیں؟ ذرا شیشہ رکھیں اس حدیث پاک کو شیشہ بنا کر اپنے سامنے، ہم میں سے ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا، ادھر مسجد میں اذان ہوتی ہے، ہم ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے کی چسکیاں لگا رہے ہوتے ہیں، ہم ہوٹل پہ بیٹھ کے تاش کھیل رہے ہوتے ہیں، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں ہم اپنے پیارے محبوب علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ کتنے ہیں ہم بھی سے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دوسرے مسلمان کے حق کو غصب کرنے سے منع کیا ہے؟ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، کیا ہم اس کسوٹی پر، اس ترازو پر، اس تکڑی پر پورے اتر رہے ہیں؟ خدا را اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرنے والے بن جاؤ، حضور سے سچا پیار کرنے والے بن جاؤ۔ بنی اسرائیل میں بندہ فوت ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کوئی اونٹ پہ، عرض کی مولا میں جاننا چاہتا ہوں اسے جنت دی ہے یا دوزخ؟ رب نے فرمایا جنت دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے مولا میں نے تو سنا ہے علاقے کا ہر بندہ کہتا تھا بڑا گناہگار ہے، بدکار ہے، نیکی کا کوئی عمل پلے نہیں، اور تو کہتا ہے میں نے جنت دے دی، جنت کیسے مل گئی اسے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا پیارے موسیٰ لوگ کہتے ہیں گناہگار ہے، لوگ کہتے ہیں گناہ کرنے والا ہے، لوگ کہتے ہیں برائیوں کی دلدل میں دھنسا ہوا ہے۔ پیارے موسیٰ میں نے گناہوں کو نہیں دیکھا، میں نے تو فقط یہ دیکھا ہے یہ جب چلتا تھا نا نقل تیری کرتا تھا، لباس پہنتا تھا نقل تیری کرتا تھا، جب پگڑی پہنتا تھا تو نقل تیری کرتا تھا، زبان تو ٹھیک تھی اس کی لیکن چونکہ موسیٰ تیری زبان توتلی تھی، تیری زبان توتلی تھی لیکن اس کی زبان ٹھیک تھی، لیکن بولتا تھا تو زبان کو توتلا کر کے تیری نقل کر کے بولتا تھا، اور جب بکریاں چراتا ہے ڈنڈا بھی تیری طرح اٹھاتا، بکریوں کے پیچھے پیچھے تیری طرح چلتا۔ بتا پیارے موسیٰ جو نقل تیری کرے اسے جہنم میں کیسے بھیجوں؟ جو موسیٰ کی نقل کرے رب اسے جہنم میں نہیں بھیجتا، جو رسول اللہ کی نقل کرے رب اسے کیسے جہنم میں بھیجتا؟ آؤ سنی طریق کا یہی پیغام ہے، حضور سے سچی محبت کرنے والے بن جاؤ، حضور سے سچا پیار کرنے والے بن جاؤ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے والے بن جاؤ۔ ہمارا اٹھنا ہو تو حضور کے طریقے کے پر، ہمارا چلنا ہو تو حضور علیہ السلام کے کردار کی طرح، ہمارا کھانا پینا ہو تو آقا کریم علیہ السلام کے عمل کی طرح، ہمارا پہننا
ہمارا چلنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، جب بھی کوئی دیکھو تو دیکھ کر کہے واقعی نبی کریم علیہ السلام کا غلام آ رہا ہے۔ یہی پیغام ہے آج کے اس پروگرام میں، سنی تحریک کے اس قرآن کی وساطت سے آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام سے عملی محبت کرنے والے بن جاؤ۔ دشمن کی کیا مجال کہ آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں کوئی بات کرے۔ ہم خود مجھ سے دور ہیں، ہم خود اپنے نبی سے دور ہیں، اپنے رب سے دور ہیں، اپنی مسجدوں سے دور ہیں، اپنے دین اسلام سے دور ہیں، اپنے مذہب سے دور ہیں، لا علم ہو گئے ہم لوگ، پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا۔ تو غیر تو پھر ہمارے اوپر مسلط ہوں گے نا، اس لیے اپنے دین سے پیار کرنے والے بن جاؤ، اپنے محبوب علیہ السلام سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اپنے علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کا سچا اور سچا غلام بنائے۔